یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ اور برکر کو کس طرح مارا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر پولیس گردی، اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر، ایک اور منگل آیا اور چلا گیا، اور عمران خان کی قید تنہائی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جی ہاں، پولیس گردی دوبارہ سے کی گئی۔ عمران خان کی بہنوں سمیت پی ٹی آئی کے دیگر کارکنان کو باقاعدہ پولیس اہلکاروں نے ڈنڈوں سے مارا، اور ہم آپ کو یاد دلا دیں اس مرتبہ بھی مرد پولیس اہلکاروں نے خواتین پر ڈنڈے برسائے۔ جی ہاں، افسوسناک مناظر آپ نے دیکھے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے پلیز آپ سے گزارش ایک اور بار، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ جی ہاں، اڈیالہ جیل، عمران خان کی بہنوں سے ان کے ملاقات کا دن، عدالتی احکامات کے باوجود انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا بار بار، اور یہ خود اتنے وعدہ شکن لوگ ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، 2 منگل پہلے کی بات ہے، 2 منگل قبل انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملوا دیں گے۔ اس روز محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس بار ایک مختلف بات یہ ہوئی کہ اس بار شاہد خٹک کے ساتھ ساتھ شفیع جان بھی وہاں موجود تھے، لیکن اگین پھر وہی مناظر دیکھنے میں آئے۔ بری طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنان پر تشدد کیا گیا، انہیں ملنے نہیں دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر شدید تنقید ہو رہی ہے، نہ صرف حکومت پر بلکہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی، اور خاص کر فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر پر، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور خود ان کے ٹاؤٹس جو ہیں فوج کے، اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے ہوئے جو ٹاؤٹس ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر عمران خان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جب تک وہ اس عہدے پر برقرار ہیں عمران خان کے لیے آسانیاں نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے ٹاؤٹ اعظم، ایک اور ان کے بہت بڑے جو ٹاؤٹ انہوں نے جو رکھا ہوا ان کو، انہوں نے ایک مرتبہ پھر آ کے کہا ہے، منیب فاروق، کہ جب شفیع جان نے یہ بات کی تھی کہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ بدماشی ہے، اس پر بہت شدید غصہ ہے۔ تو یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ پہلے عمران خان کی سطح پہ بات تھی، عمران خان کی بات ناپسند آتی تھی، اور اب ہوتے ہوتے اب یہ ہو گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ جو وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں ان کی باتیں بھی تکلیف دینے لگی ہیں، اور اس کا انتقام، اس کا بدلہ عمران خان سے، ان کی بہنوں سے اور ان کے کارکنان سے لیا جا رہا ہے۔ اس بار بھی اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہوئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، یعنی 10,000 کا نمبر نہیں تھا کہ وہاں پر ان سے اتنے لوگ جمع ہوتے کہ جس سے کوئی دباؤ آتا انتظامیہ پر، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ظاہر ہے انتظامیہ یعنی پولیس گردی پھر کی گئی، اور ایک کارکن نجم نام کا غالباً جو کہ نعرے لگوا رہا تھا، اسے غائب کر دیا گیا ہے، اور جو آخری وقت جس وقت علیمہ خان وہاں سے نکلی ہیں اس وقت تک اس کارکن کو کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ لاپتہ تھا۔ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ شفیع جان سے ایک بہت ہی کوئی غلیظ گٹر کا کیڑا رپورٹر کوئی تھا، اس نے بہت ہی انتہائی نامناسب سوال کیا، اور ان سے کہا کہ کوئی کسی خواجہ سرا سے انہوں نے اس کو منسوب کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ایک ایم پی اے یا کوئی ایک اور پولیٹیشین کا نام لیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کسی خواجہ سرا سے کوئی تعلقات ہیں۔ شفیع جان نے بہت تدبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کوئی سخت جواب نہیں دیا، لیکن میں ہرگز اس بات پہ شفیع جان کی تائید نہیں کروں گا، ان کی تحسین نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں جواب دینا چاہیے تھا، باس یہ لاتوں کے بھوت ہیں، لاتوں کے بھی نہیں، یہ ڈھڈوں کے بھوت ہیں، یہ ڈنڈوں کے بھوت ہیں، یہ تھپڑ اور مکوں کے بھوت ہیں، یہ ایسے نہیں مانیں گے، انہیں سخت جواب دیا جانا چاہیے۔ وہ بے حمیت لوگ جو آ کے کہتے ہیں جی انہوں نے تو سوال ہی پوچھا ہے، سوال پوچھنا حق ہے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے، مریم نواز کہیں جائیں اور کوئی ان سے سوال کرے کہ مریم آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا بچہ شادی کے 4 ماہ بعد ہو گیا تھا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ مجھے بتائیے یہ سوال مناسب ہوگا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا، مریم سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے نا، کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ شہباز شریف سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، بلکہ تو بالکل طے شدہ بات ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک سول سرونٹ کی بیوی کو طلاق کرائی اور اس سے زبردستی شادی کی، پتہ نہیں طلاق ہوئی بھی تھی یا نہیں، آپ نے اس سے نکاح پہ نکاح کر لیا، یہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، تو پھر کیا یہ سوال مناسب ہوگا؟ تو اگر سوال ہی کرنا ہے تو پھر ہر طرح کا سوال ہو سکتا ہے، پھر آصف زرداری سے بھی سوال ہو سکتا ہے، ان کی ایک اولاد کی پیدائش کے بارے میں کہ اس وقت وہ جیل میں تھے اور کس طرح سے، اس میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، میں ظاہر ہے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو سوال تو پھر سب سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شفیع جان سے یہ سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ سہیل آفریدی سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان پر چرس کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جی جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو آپ کے بیڈ کے نیچے سے کس قسم کی ادویات ملی تھیں، تو پھر سوال تو یہ بھی ہوگا۔ تو کیا یہ سوالات جائز ہوں گے؟ اس وقت یہ ٹاؤٹ اور جو لوگ اپنے آپ کو
پولیٹیکلی کریکٹ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ انہیں اخلاقیات کو ترجیح دینی ہے, اخلاقی طور پر اپنی برتری ثابت کرنی ہے, وہ آ کے پھر شروع ہو جائیں گے. جنہوں نے مینا خان آفریدی پر تنقید کی تھی کہ انہوں نے 4 مہینے میں بچے والی بات کیوں کی تھی, دیکھیں انہوں نے وہ ڈوز دی تھی, یہ مہینہ 1.5 مہینہ ٹھیک رہے, اب اس کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ کمینہ پن شروع کر دیا ہے. میں پھر کہوں گا شفیع جان نے بالکل غلط کیا, ہرگز ضرورت نہیں تھی تحمل دکھانے کی, بردباری دکھانے کی. یہ تدبر کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ, یہ میانہ روی کے قابل نہیں ہیں. ان کو بالکل اسی زبان میں جواب دینا چاہیے. شفیع جان کو, اس رپورٹر کو نہیں الجھنا چاہیے تھا. دیکھیے وہ تو کسی کا بھیجا ہوا, وہ تو چھوڑا ہوا کتا ہے, وہ ایک اٹیک ڈاگ ہے. آپ جس نے اس اٹیک ڈاگ کو چھوڑا ہے اس پہ آپ اٹیک کریں. آپ کو فوراً یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ پہلے جائیے اور جا کر پوچھئے, اور جو باتیں ابھی میں نے کہیں بالکل. دیکھیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں یہ کہوں گا, ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی, آپ کو ضرورت نہیں ہے اخلاقی برتری اپنی دکھانے کی. ان سے انہی کی زبان میں بات کریں, اور اس رپورٹر پر برہم نہیں ہو. اس کی اپنی تو کوئی عزت نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اسے اس نالی کے کیڑے کو کسی نے بھیجا تھا, اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, اسے کسی نے بھیجا تھا فیڈ کر کے. آپ براہ راست آقا پہ, جو اس کا مالک ہے, آپ اس پہ اٹیک کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس رپورٹر پہ اٹیک کرنے کی, نہ اس سے الجھنے کی کوئی ضرورت ہے. جس طرح سے مینا خان نے کیا تھا, دیٹ واز این ایبسلیوٹلی پرفیکٹ اسٹریٹجی. بالکل یہی کرنا چاہیے تھا. اینی وے خیر, وہ انہوں نے نہیں کیا, وہ ان کی مرضی ہے. اسی دوران اسٹریٹ موومنٹ بہت اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. سوات میں بہت ہی امپریسو شو ہوا. وہاں پر لوگوں نے مشل لے کر, جو ٹارچز ہوتی ہیں وہ لے کر لوگ نکلے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اور اب شاہد خٹک نے کل ہی کہا کہ وہ لوگ دوبارہ سے لاہور جائیں گے باس, اور پھر سے کانپیں ٹانگیں گی, یہ پھر بدتمیزی کریں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی ٹی وی اسکرینس پر کہ بہت ہی امپریسو شو تھا, اور ہر چوک بی چوک کے نعرے لگے. اور اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اپنی اسٹریٹ موومنٹ میں, اور جیسے جیسے 8 فروری نزدیک آ رہا ہے کانپیں ٹانگ رہی ہیں. بہت سے لوگوں کو بہت شدید تکلیف ہے, لیکن یہ مومنٹم جاری رہنا چاہیے, کیونکہ 8 فروری کوئی معمولی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کو یقینی طور پر جو ان کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس کے لیے ان کو آواز بالکل بلند کرنی چاہیے, اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اور جیسے جیسے مومنٹم بن رہا ہے, ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا پولیس اکیڈمی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر گئے, انہوں نے وہاں خطاب کیا. ان کی ایک ویڈیو ہے, اور وہ اب سوشل میڈیا پر میں نے دیکھی, ویسے بھی دیکھی, کچھ لوگوں نے مجھے فارورڈ بھی کی. وہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے, کیونکہ ان کے جو بیٹھنے کا انداز ہے, جو ان کے بات کرنے کا انداز ہے, وہ اس سے میل نہیں کھاتا جو عام طور پر آپ جنرل عاصم منیر کو دیکھتے ہیں. دیکھیں وہ بہت سلاؤچڈ ہیں, مطلب کرسی میں وہ جیسے عام طور پر وہ بہت فرم ایسے بالکل اسٹریٹ ہو کے وہ بیٹھتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہیں. اور ان کے بیٹھنے, پھر یہ کہ وہ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, اس میں وہ صرف اور صرف کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو وہ کہہ رہے ہیں زندہ باد, فوج کو وہ کہہ رہے ہیں زندہ باد, پاکستان کو کہہ رہے ہیں زندہ باد. لیکن یہ اتنے, مطلب ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کسی پرچے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو لک ایٹ یور نوٹس ٹو سے آل آف دس. آپ کو اپنے نوٹس کو نہیں دیکھنا اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ پولیس زندہ باد تو. لیکن وہ اس حد تک بھی, یعنی کہ یہ جو سلوگنز ہیں ان کو بھی وہ پرچے میں سے دیکھ کے, اپنے نوٹس میں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اور ان کی سپیچ, جو ان کی مطلب جو ان کی آواز ہے, جس طرح سے وہ بول رہے ہیں, اس پہ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ شاید ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ عادل راجہ جو کہ سابق فوجی ہیں, وہ ویلاگر بھی ہیں, ظاہر ہے فوج میں ان کا کورٹ مارشل بھی میں نے سنا ہے بھی کیا گیا, اور ابھی کچھ اور بھی کچھ سزا سنائی گئی ہے. وہ یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی طبیعت ناساز ہے, وہ پوری طرح سے صحت مند نہیں ہے. اور بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. آج میں سن رہا تھا صابر شاکر اور عمران ریاض ایک وہ ویلاگ کر رہے تھے, تو اس میں صابر شاکر نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کو کہا گیا ہے کہ صورتحال بالکل نہیں سنبھل رہی, اور آپ کو جو موجودہ سیٹ اپ ہے, تو اس پہ شاید انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ موجودہ سیٹ اپ سے جان چھڑا سکتے ہیں اور نئے لوگوں کو لایا جا سکتا ہے. یہ صابر شاکر نے کہا. اس پر عمران ریاض نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ آپ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے, اگر آپ انہیں ہٹا بھی دیں, اگر آپ شہباز شریف کو ہٹا بھی دیں, تو 2 روز 4 روز کے بعد وہ خبر پرانی ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے, اصل مسئلے کی جڑ انہوں نے کہا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر
کی وجہ سے جو ہے مسائل ہیں، جب تک وہ نہیں ہٹیں گے ظاہر ہے یہ سارا کا سارا سیٹ اپ ایسا رہے گا. دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو اس وقت مسائل ہیں پاکستان کے وہ بہت ہی گمبھیر ہیں. آپ معاشی سطح پر لے لیں، معاشی سطح پر ہم بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پہلے ہی بے روزگاری مہنگائی کی شرح 23% کے قریب تھی، اور اب اس سال کی جو پروجیکشن ہے وہ مزید 8% بڑھ جائے گی. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی پہلے چیز 77 روپے کی تھی تو وہ آلریڈی 100 روپے کی ہو چکی ہے، اب وہ مزید 107-8 روپے کی ہو جائے گی. تو ود ان نو ٹائم کوئی چیز اگر $75 روپے کی مل رہی تھی پاکستان میں تو وہ اب جا کر آپ کو 108-10 روپے کی ملے گی. اور یہ تو خیر بہت چھوٹا نمبر ہے، اگر آپ اسے 75,000 کر لیں کہ فرض کریں کوئی چیز 75,000 روپے میں مل رہی تھی تو وہ آپ کو 1,10,000 1,12,000 میں ملے گی. تو کس قدر آپ دیکھیے کہ یہ ہے. پھر بے روزگاری کی شرح 7-8% سے زیادہ. اور میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ سے گزارش کر دوں کہ جو غذائی قلت ہے پاکستان میں، 6 سے 7 کروڑ لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے باس. اور آپ جو نمود و نمائش کرتے ہیں، جو آپ ٹی وی پر چیزیں دکھاتے ہیں، وہ آپ یہ دکھاتے ہیں کہ 8-8 10-10 ڈشیں. آپ یہ دکھاتے ہیں کہ مریم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے. اس پر ہمارے پاس ایک اور خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی لیں تو حالات میں بہتری اس وقت تک نہیں آ سکتی، کیونکہ اس وقت جو دونوں پارٹیز ہیں وہ تو پوری طرح سے مجبور ہیں. نمرود لیگ ہو یا پیپلز منافق پارٹی ہو، دونوں مجبور ہیں. اور اس کا ذکر اور مجبوری کی ان کی انتہا دیکھیے کہ شفیع جان نے کہا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا اور کوئی آف دا ریکارڈ بات نہیں کی، انہوں نے ٹی وی شو میں بات کی. ذرا سنیے شفیع جان کیا کہہ رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈنڈے کے نیچے دونوں ایک ہیں. کس کے ڈنڈے کے نیچے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے نیچے. جب وہ ابھی بی بی کی برسی تھی خدا بخش، گڑی خدا بخش میں جو بلاول صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد زرداری صاحب نے تقریر کی، وہ بھی اس کمپٹیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ بھی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. اور شہباز شریف اب ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی تابعداری میں آ گئے ہیں. جس طریقے سے وہ تابعداری کر رہا ہے اور مکمل طور پہ لیٹا ہوا ہے، اب تو مقابلے میں یہ بھی آ گئے ہیں نا. تو یہ دونوں سنا آپ نے، انہوں نے کہا دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے نیچے دونوں. اور بالکل ہی از ایبسلیوٹلی کریکٹ. نمرود لیگ صفایا ہو چکا ہے سیاسی طور پر، کوئی ان کو ایک ووٹ بھی کسی کو بھی نہیں دے گا. اور پیپلز منافق پارٹی ظاہر اس کا بھی صفایا ہو گیا الیکٹوریلی. اور جو تھوڑی بہت ان کا وہ تھا، وہ جو کراچی میں گول پلازا میں ہوا، آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کس قدر برہم ہیں. تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اپنی سیاست کی بنیاد پر تو یہ دونوں نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کے ڈنڈے کے نیچے سے مراد یہ کہ یہ لوگ ہل بھی نہیں سکتے ان کی چاپلوسی کیے، ان سے ہر وقت ان کی خوشامد کیے بغیر. اور اس کے علاوہ ان کا کوئی سیاسی سروائیول ہے ہی نہیں. اینڈ آف سٹوری. اچھا، مریم نواز کو ایک آپ کو اگر یاد ہو، ماروی میمن ایک خاتون، وہ سیاستدان بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ ٹیکنوکریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. خیر اینی وے، وہ مشرف، جب جنرل مشرف کی حکومت تھی اس وقت وہ حکومت میں شامل تھیں، قافلے کا حصہ تھیں. بعد میں وہ پس منظر میں چلی گئیں. انہوں نے یہ جو مریم نواز نے ابھی جو شادی ہوئی ہے ان کے بیٹے کی، ولیمہ جو ہوا ہے، اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی اس سے یہ عکاسی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر ذہنی مسائل کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ شادی کی تقریب اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بچوں سے زیادہ اپنی خود نمائی کریں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کا دور گزر گیا. اب آپ جب آپ وہ تصاویر دیکھتے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں مریم جس طرح سے تیار ہوئی ہوئی ہیں، اب آپ یہ دیکھیے اپنے اسکرین پر، یہ حقیقی بات ہے، یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ کسی ذہنی بیماری کی عکاسی کرتی ہے، اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کی تصاویر کے. اور ماروی میمن نے بھی یہی کہا کہ بی بی آپ کا وقت نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا سالوں پہلے گزر گیا، انہوں نے کہا آپ کا وقت دہائیوں پہلے گزر گیا، اب آپ کا وقت نہیں ہے. اور اگر آپ اپنی بہو سے کمپیٹ کر رہی ہیں تو یہ کسی ذہنی خلفشار، کسی ذہنی بیماری، ذہنی پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے. اینڈ شی از ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. یہ بات بالکل درست ہے. اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی ذہنی خلفشار، کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ ان کو اپنے ٹویٹ میں ایک ذہنی مریضہ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے ذہنی مسائل ہیں. اچھا، اب اگین میں بات یہ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو پھر یہ ہوگا کہ جی خواتین کے خلاف، ہرگز نہیں.
خواتین کے خلاف یہ بات ہرگز نہیں ہے. ایک خاتون نے یہ بات کی ہے, ماروی میمن نے جو بات کی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے نا, انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے مریم کو کہا ہے. اچھا اب وہ جو دوسری ہیں, دوسری مریم ہے, مریم 2, مریم اورنگزیب, اب ان کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ان پہ تنقید تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, ٹاؤٹس اچک اچک کے بکواس کرنی شروع کر دیتے ہیں. وہ خود خواتین کے متعلق کس طرح سے بات کرتی تھیں, ان کے کس طرح سے ان کے خلاف نعرے لگواتی تھیں یا تقاریر میں لقمے دیتی تھیں, ذرا یہ دیکھیے گا, پھر میں اس پہ ذرا بات کرتا ہوں آپ سے. جو ہے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر میری بات سنیں, میں نے اپنی بہنوں کو سرکاری فنڈ سے مشینیں نہیں لگی. یہ دیکھا آپ نے, ان خاتون نے لقمہ دیا ان کے ساتھ جو ایک سستی فلموں کا منور ظریف کھڑا ہوا تھا. میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ شاید اسے کوئی اسٹیج شو میں کامیڈی کے لیے بھی نہ رکھے, کسی کچی نواحی بستی کا کوئی ایسا لگ رہا ہے آدمی کہ وہاں سے اپنے آپ کو بن کے آیا ہے. تو بالکل کوئی کارٹون نما آدمی تھا, اس کے لب و لہجے سے بھی لگ رہا تھا. تو اس کو انہوں نے مریم اورنگزیب نے لقمہ دیا, اور اس کے بعد کس کے خلاف, عمران خان کی بہنوں کے خلاف انہوں نے اس سے تقریر میں اس کو لقمہ دیا. اور پھر اس نے کہا, اور دیکھیے ان کی شادمانی دیکھیے ذرا کہ ان کا اتنا بڑا منہ کھلا کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ وہی منہ ہے جس پر پاکستان کے ٹیکس پیئر کے لاکھوں روپے لگ گئے ہیں, اور اب یہ ایسٹیمیٹس بھی آنے شروع ہو گئے کہ اس منہ پر کتنے سارے پیسے لگے. تو یہ منہ اب ایک مختلف منہ بن گیا ہے, لیکن اسی منہ سے انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے خلاف اسمبلی میں تقاریر کروائی, ٹھیک ہے, لقمے دیے اسی منہ سے انہوں نے. اور وہ جو ان کے ساتھ ایک کوئی کھڑا ہوا تھا سستا سا کامیڈین ٹائپ آدمی, اس نے اس کو ظاہر ہے حکم دولی وہ کر نہیں سکتا تھا, اس نے ان کی حکم کی بجاوری کی. تو جب یہ خود اس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی آپ خواتین کے متعلق بات نہیں کر سکتے, خواتین پر تنقید نہیں کر سکتے. یہ خود بھی خاتون ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مریم نواز کی جو بات تھی وہ بھی ایک خاتون نے ہی ان کے خلاف ٹویٹ کی تھی. تو وہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں وہ لوگ اس وقت؟ اب جب یہ دیکھیں گے آپ مناظر جو کل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے سامنے ہوا, وہ سب آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جب میں یا کوئی اس طرح کے لوگ جو ان پر تنقید کریں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہوتی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو کرتے رہیں گے, ہم تو ہرگز باز نہیں آئیں گے. That's it for now. پلیز آپ شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر لیجئے باس. اگلے شو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.